بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ شعبان کی آخری جمعرات جس کا انتظار میں نے ایک ایک لمحہ گزار کے کیا، جس کا انتظار میں نے لکھ کر کیا۔ ماہ شعبان کی آخری جمعرات آ گئی ہیں اور آپ کو یہ آ کر یہ میسج دے رہی ہے کہ ابھی تک آپ نے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کو نہیں پڑھا تو آج وقت ہے کہ آ کر پڑھ لیں، اور جتنی بھی آپ کی آزمائشیں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی، جو پریشانیاں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی، آج بھی وقت ہے اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جائیں اور اپنے تمام مسائل کا حل جان لیں۔ یقیناً اس آخری جمعرات کی تلاش میں نے کافی وقت گزارا اور 28 دن کے بعد آخری جمعرات ہمیں مل ہی گئی، اور میں نے تمام اپنے جاننے والے کو یہ تسبیح میسج واٹس ایپ کر دی ہے کہ آپ سب لوگ اس کو پڑھ لیں، کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ دیکھیں، وقت ویسے بھی تو گزر رہا ہے، اگر ہم اللہ کے ناموں کو پڑھ لیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھ لیں گے، وظائف کر لیں گے، اور جو کہ جائز ہے اپنی حاجتیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو کیا خبر کہ ماہ شعبان کی آخری جمعرات وسیلہ بن جائے، ماہ شعبان کی آخری جمعرات وسیلہ بن جائے اور ہمارے کام آسان ہو جائیں۔ اور جو مشکلات کی بات کی جائے کہ کچھ ایسی مشکلات ہیں جو انسان خود پیدا کرتا ہے، اور جو کچھ ایسی مشکلات ہیں جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی مشکلات ہیں جو انسان کی تقدیر میں لکھ جاتی ہیں۔ اب جو مشکلات ہم نے خود پیدا کی اس کا کیا کرنا ہے، اور جو ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں اس کا کیا کرنا ہے، اور جو قدرت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس کا کیا کرنا ہے، تمام مسائل کا اگر آپ نے حل جاننا ہے اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ 9 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اپنے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ ہم نے آج یہ تسبیح پڑھی ہے، کہ دوسرے لوگوں کو یہ شعور آئے کہ جی ہاں، یہ دوست نے یہ تسبیح پڑھی ہے یا یہ بہن نے یہ تسبیح پڑھی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یا فائدہ کیا ہوا ہے، یا آنے والے وقت میں کیا فائدہ ہوگا۔ ماہ شعبان کی آخری جمعرات یہ میسیج دینے آئی ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس عمل کو کر لو۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی آمد ہے، 3 عشرے ڈیوائیڈ کیے ہیں، اور اس میں ہم نے کیا کیا مانگنا ہے اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی۔ ماہ شعبان میں اپنی بخشش مانگی ہے یا نہیں، اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، ہم سچی توبہ کی طرف آ جائیں۔ تو تمام سننے والے سامعین کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جو عمل آپ کو بتایا جائے اس کو طریقے کے مطابق کیا کریں، اور کامنٹس میں اپنا رپلائی ضرور کیا کریں، اس سے موٹیویشن ملتی ہے، اور جو دوست احباب ہیں وہ اس کی طرف آئیں گے، وہ خود بھی پڑھنا شروع کریں گے، اس کا بھی ثواب آپ کو ہوگا۔ لائک کر دیا کریں، دوسرے دوستوں تک ویڈیو شیئر کر دیا کریں کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ماہ شعبان وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے، عبادات کرتے، اور رو رو کر دعائیں مانگتے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید اترا، جو نازل ہوا، اور مکمل طریقے سے وہ ماہ رمضان میں، لیکن آسمان سے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک جو قرآن مجید اتارا گیا وہ ماہ شعبان میں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے
کہ دینی اسلام کی طرف غور کیا کریں، توجہ کیا کریں، سنا کریں، پڑھا کریں، دیکھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اب آپ کو عمل کی طرف لے آتا ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ نماز روزے کی پابندی رہے، صدقات خیرات کی پابندی رہے، اور اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھا کریں، اور منافقوں سے بچیں، حاسدین سے بچیں، شریروں کے شر سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا فتاحو، یا فتاحو، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا فتاحو کو، اور 11 حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ وہ حاجتیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، آپ کے بس میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ یا فتاحو پڑھنے سے جو آپ نے نیت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیتوں کو قبول فرمائے، اور یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے۔ اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کی طرف، جو آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، سننی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر یہ 100 دانوں کی ایک تسبیح ہے، اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں، ایک تسبیح لے کر پڑھ لیں، اگر ہم رو رو کر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جھک کر پڑھیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے پڑھیں گے، تو کیا خبر کہ ہمارے معاملات آسان ہو جائیں۔ کیا انسان خود ہی نہیں چاہتا کہ اس کے معاملات آسان کیے جائیں؟ کیا انسان خود ہی نہیں چاہتا کہ وہ درست ہو جائے؟ کیا انسان خود ہی نہیں چاہتا کہ اس نے کرنا کیا ہے؟ عموماً میں اپنی ویڈیوز میں ایک قرآن مجید کی آیت ہے وہ پڑھتا رہتا ہوں اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اللہ کرے کسی کی توجہ اس طرف بھی آ جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کے ساتھ زندگی گزارو، تمام کام صبر کے ساتھ کریں، شادی کی ہے تو صبر کریں، اولاد ہوگی تو صبر کریں، آزمائش آ گئی تو صبر کریں، اس کے حل کی طرف بھی جائیں اور صبر بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ آپ نے استغفار کی ایک اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی تسبیح ہے، اس کا نام ہے استغفار۔ آپ نے استغفار 100 دانوں کے اوپر پڑھ لینا ہے اور رو رو کر پڑھنا ہے۔ یقین مانیں کہ انسان جب زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے ہی گناہ بھر دیے جاتے ہیں، ہمارے ہی ہاتھوں کے کیے، ہمارے ہی زبان کے کیے، ہمارے ہی کان اور آنکھوں کے کیے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو استغفار سے ہمارے گناہوں کو واش کر دیا جائے گا، استغفار سے ہمارے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، استغفار سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، استغفار پڑھنے سے ہمارے جو کام ہیں وہ بننے لگیں گے، استغفار پڑھنے سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو بھی مسلمان آج کی اس آخری جمعرات میں استغفار 100 مرتبہ پڑھ لے گا، تو یقیناً وہ کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہونا چاہتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اب اس کے پڑھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انداز کے ساتھ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، رو رو کر پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، بالکل نارمل حالت میں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، یا رو رو کر اللہ تعالیٰ کی حضور جھک جھک کر توبہ استغفار کرتی ہے یا کرتا ہے۔ اب وہ کیفیت وہ انسان پڑھنے والا اور اللہ جانتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس کو ضرور پڑھیں، دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ایک عمل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا۔ تو آپ سب دوست، یہ معلوم ہے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، جو حقدار ہے آپ کے عزیز و اقربا، ہمسائے، محلے دار، وہاں تک کچھ نہ کچھ ان کو دیں، یقین مانیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھوکا ملے اس کو کھانا کھلائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو عمل بتایا گیا طریقے کے مطابق آپ سب کیجئے گا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنا نام ضرور بتائیں، دوستوں کو ضرور شیئر کریں کہ وہ اس سے محروم نہ رہ جائیں۔
اور خود بھی بتائیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خدا حافظ۔